دنیا میں ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو محبت بھرا، شفقت، خلوص، بے لوث اور قربانی دینے والا ہے، جس کو سوچتے ہی ایک ٹھنڈک، ایک سکون، ایک احساس، ایک مٹھاس سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ رشتہ ایسا ہے کہ دنیا کے سارے رشتے اس کے آگے بے بس ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ہر رشتہ کسی نہ کسی غرض اور لالچ پر مبنی ہے۔ ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ لالچ پنہاں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک رشتہ ایسا ہے جو کسی بھی قسم کی غرض اور لالچ سے مبرہ ہے۔ اس میں غرض کا احساس ہی نہیں، شائبہ تک نہیں، وہ بے لوث ہے، بے غرض ہے، وہ محبت بھرا رشتہ ہے، سکون بھرا رشتہ ہے، مٹھاس بھرا رشتہ ہے۔ اور وہ رشتہ ہے کون سا؟ اور وہ رشتہ ہے ماں کا۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ ماں کا لفظ سوچتے ہی دل میں ایک سکون آ جاتا ہے، ایک مٹھاس آ جاتی ہے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ماؤں کے آغوش میں جا کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے۔ روزمرہ اخبارات میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے موجودہ حالات کے جو تقاضے ہیں، موجودہ حالات کے پیش نظر پڑھنے کو ملتا ہے کہ کسی بدبخت بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، ماں کو ذبح کر دیا، ماں کو فائر مار دیا، ماں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، اور اسی لیے سوچا کہ اس عنوان پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ماں ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس صحابی رسول نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا رشتہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ جب اس صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا رشتہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ اب اس حدیث میں 3 مرتبہ ماں کو ذکر کیا گیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ اس سے بھی آپ ماں کی شخصیت کا، ماں کی عظمت کا اندازہ لگا لی۔ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں،
اور میرے جہاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور جنت کا حصول ہے، آخرت کے گھر یعنی جنت کا حصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بھلا ہو تو ماں کی خدمت کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دوسری طرف سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جہاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت کا گھر ٹھکانہ مجھے اچھا مل جائے، یعنی جنت مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں جی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بھلا ہو تو ماں کی خدمت کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور کی رفاقت میں جہاد کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا کہ اسی کے قدموں میں پڑا رہ، تجھے وہی جنت مل جائے گی، یعنی ماں کے قدموں میں پڑا رہو وہیں تجھے جنت مل جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر آپ جنت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کریں، ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کو کبھی تکلیف مت پہنچائیں، اپنی ماں کو ستایا نہ کریں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دیا کرے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دی، یعنی ماں کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے، جماعت کروا رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہوگی، اس کی ماں جو نماز میں مشغول ہے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے کہ ماں کو تکلیف نہ پہنچے بچے کے رونے کی وجہ سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، یہی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، یہی ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جو بے لوث ہے، بے غرض ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں، اس کو کوئی غرض نہیں۔ آپ بچپن میں دیکھیں ماں خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو، اپنے بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، خود ساری تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں کی محبت ایسی محبت ہے کہ رب العالمین بھی ماں کی محبت کی مثال ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ماں کی رحمت، ایک ماں کی شفقت دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو رب العالمین بھی ماں کی رحمت اور ماں کی شفقت کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بچے پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتی، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دیتی، رب العالمین بھی اپنے بندے پر اتنا ہی رحم فرماتے ہیں، اتنی ہی شفقت فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی اور بالخصوص اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔